بابا ان کو ارتقا میں امامہ باندھنے اور ارتقا بعد امامہ باندھنے کی بھی اجازت دے دی. سبحان اللہ. ان 10 دنوں میں اگر امامہ نہیں شروع کریں گے تو کب کریں گے شروع؟ یہ ویسے ہی وہ ماشاءاللہ وہ ثواب بڑھ جاتا ہے نا ان دنوں. تو فضیلت ہی فضیلت ہے, نقصان تو ہے ہی نہیں. اور ہم تو ویسے ہی مطلب آقا کے اس سنت جو ہے امام شریف جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تو کتنا پیارا کلامہ پڑھتے ہیں. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. اگر کوئی آئٹم بیچنے والا جو چیز بیچتا ہے اگر اپنے محلے میں اس پر بالفرض 10% نفع ملتا ہے اور 2 گلیاں چھوڑ کر بیچے تو 12% نفع ملتا ہو تو وہ 12% کے لیے 2 گلیاں چھوڑ کر جائے گا. اور اگر کہیں ڈبل نفع ملتا ہو دوسرے شہر میں جا پہنچے گا تو یہاں 2 رکعت کی 70 رکعتوں کا ثواب ملتا ہو تو تب بھی آپ کو لالچ نہیں پڑتا ہے, ہرس نہیں آتی ہے. امامہ آقا کی سنت ہے ماشاءاللہ, اس میں تو عظمت ہی عظمت ہے, اس میں نقصان ہے ہی کم. تو اعتکاف میں تو کم از کم باندھ لیں, لیکن یہ نہیں کہتا کہ اعتکاف کے بعد اتار دیں. اعتکاف میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ, جم جائے گا, بعد میں بھی چلتا رہے گا امامہ انشاءاللہ. تو جنہوں نے امامہ شریف نہیں باندھا وہ نیت کریں کہ اب انشاءاللہ میں بھی باندھوں گا انشاءاللہ. جہاں جہاں متقب ہے ساری نیت, ہاں جہاں جہاں میں مدنی چینل لوگ کے ناظرین بھی نیت فرمائیں, وہ بھی کریں انشاءاللہ. سب امامہ شریف باندھیں. اور ہاں ماشاءاللہ جن کو یہ اپنے بستے یہاں لگے ہوں گے, بہت سارے بستے ہوں گے فیضان مدینہ کے باہر, تو یہاں سے خرید فرما لیں, منگوا لیں کسی موتقب جو موتقب نہ ہو اس سے باندھ لیجئے. تو میں وہ عرض کر رہا تھا, ہاں تو وہ فیس تو ہو گئی نا. بابا امامہ شریف باندھیں گے انشاءاللہ, باندھیں گے, ایک مٹھی داڑھی بھی رکھیں گے انشاءاللہ, اور آقا کی سنت زلفیں بھی سجائیں گے انشاءاللہ.